تو کل کا درس میرا نہیں ہو سکا چونکہ مجھے گجرات جانا تھا، تو کل کے ناگے کی وجہ سے تھوڑا سا ہم قاری صاحب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ ملیں۔ جو میرے بھائی ذرا دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ آخری عشرہ ہے، ہاں، اور احسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت حال میں بھائی لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑی سی قربانی دیں اور ذرا آگے آ جائیں۔ کوئی ہمارا لمبا پروگرام نہیں ہوتا، عام دنوں میں ہم 20 سے 25 منٹ کا یہ درس دیتے ہیں، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ 35 منٹ میں اپنا درس مکمل کر لوں۔ تھوڑی سی وضاحت والی صورتیں ہیں آج، تو جو بھائی دور ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں، جو لیٹے ہوئے ہیں وہ ذرا اٹھ جائیں اور آگے تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا آپ کو گفتگو سننے کا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ سورہ لقمان یہ مکی صورت ہے، 4 رکوع ہیں اس کے، 34 آیات ہیں، اور اس کے اندر جو اہم مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یہ زیادہ مضمون اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ بات بہرحال کنفرم ہے کہ یہ نبی اور رسول نہیں تھے، البتہ ایک نیک متقی اور بہت بڑے دانا اور عالم دین تھے۔ یہ باتیں ان کے بارے میں کنفرم ہیں۔ لقمان علیہ الرحمہ یہ سوڈان کے رہنے والے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ یہ حبشی نسل تھے، یعنی نسل کے اعتبار تھے یہ کیا تھے؟ حبشی۔ جس طرح جناب بلال تھے، جس طرح نجاشی تھے، تو یہ حبشی نسل تھے۔ دانا بہت تھے، سمجھدار تھے۔ ہمارے وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر ایک کتاب سبقاً پڑھائی جاتی ہے، تو اس کتاب کے اندر ان کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ یہ خود کسی کے ہاں ملازم تھے یا غلام تھے، ان کے آقا نے اور ان کے مالک نے ان کی دانائی، حکمت، سمجھداری کا بڑا چرچا سنا کہ یہ جو میرا غلام ہے یہ بڑا دانا ہے۔ تو انہوں نے چیک کرنے کے لیے ایک دفعہ جناب لقمان کو یہ کہا کہ جاؤ لقمان کوئی ایک نا جانور ذبح کرو
ان کے جانور ہوں گے، تو اس جانور کو ذبح کر کے تو اس کی جو سب سے اچھی بوٹیاں ہوں نا اس پورے جانور میں سے، تو وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ لقمان گئے، جانور ذبح کیا، اور اس میں سے 2 بوٹیاں ایک پلیٹ میں رکھیں، ایک دل تھا اور ایک زبان، اور لا کر اپنے مالک کو پیش کر دی۔ مالک نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی تجزیہ نہیں کیا، کوئی انالیسز نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ کچھ دن گزرے تو پھر وہ جو مالک تھا نا اس نے کہا لقمان جاؤ آج نا پھر ایک جانور ذبح کرو۔ تو اس کی جو سب سے بری بوٹیاں ہوں، جو سب سے برے پیس ہوں نا اس میں سے، تو وہ لاؤ میرے پاس۔ لقمان گئے اور انہوں نے ایک جانور ذبح کیا، تو پھر وہی دل اور وہی زبان، یہ 2 بوٹیاں پلیٹ میں رکھیں، لا کر اپنے مالک کو پیش کر دی۔ اب مالک نے سوال کیا کہ لقمان، میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ سب سے بری بوٹیاں لے کر آؤ تو آپ دل اور زبان لے کر آئے، اور جب میں نے کہا کہ سب سے اچھی بوٹیاں لے کر آؤ تو آپ دل اور زبان لے کر آئے، بات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جناب لقمان پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ مالک بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بھی نا یہ 2 ایسی بوٹیاں ہیں کہ اگر یہ درست ہو جائیں تو ان سے اچھی بوٹیاں ہیں ہی کوئی نہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو پھر ان سے زیادہ بری بوٹی بھی کوئی نہیں۔ یہ لقمان ان کی دانائی کی بات ہے۔ اچھا اب میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا الحمدللہ ہم جو قرآن و سنت کے دعوے دار ہیں، قرآن و سنت کی بات کرنے والے، ہمارے خطبوں میں اور ہمارے دروس میں نا اس جیسی تاریخی حکایات ہم نہیں بیان کرتے، ہمارا وتیرہ ہی نہیں ہے، ہمارا شیوہ ہی۔ ہم تو الحمدللہ قرآن کی بات اور حدیث کی بات، بس اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ ادھر ادھر اور چونکہ چنانچہ تاریخی روایات اور اس طرح کا رقب و یابس ہم نے کبھی عوام کے سامنے پیش نہیں کیا، لیکن ہمارا ایک موقف ہے۔ وہ موقف کیا ہے؟ موقف یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی امام ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی فہامہ ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کی بات قرآن اور حدیث کی بات سے مل جائے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام، فقیہ، مرشد، پیر اور کسی انسان کی بات قرآن اور حدیث سے نہ ملے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ہمارا الحمدللہ ایک طرہ امتیاز ہے۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے بارے میں کئی لوگ اپنے طور پر ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور بھائی کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ کبھی ہماری بات تو سنو، ہمارے قریب تو آؤ، ہمارے پاس تو بیٹھو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر امام کو مانتے ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں غلط فہمے، یہ جی یہ اماماں نو نہیں مانتے، یا پیراں نو نہیں مانتے، سمجھے نا؟ یہ غلط بات ہے۔
ہم ہر امام کو مانتے ہیں، ہر محدث کو مانتے ہیں، ہر فقیہ کو مانتے ہیں، ہر پیر کو، ہر مرشد کو، لیکن بس اتنی بات کرتے ہیں بھئی جس امام اور جس فقیہ اور جس پیر کی بات وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات سے ملے، ہم انشاءاللہ اس کی بات کو مانتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ ایون دین کہ اگر بات کرنے والا شیطان بھی ہو، کون؟ شیطان بھی ہو، لیکن شیطان کی بات بھی اگر اس کی تصدیق کر دیں، اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تو شیطان کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ واقعہ سنا ہے نا، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والا، کہ اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگائی کہ تو نے اس صدقۃ الفطر کے اوپر رات کو پہرا دینا ہے۔ پہرا دے رہے ہیں، شیطان آیا انسانی شکل میں اور اس میں سے غلہ اٹھا کر ڈالنے لگا۔ ابو ہریرہ انہوں نے جا کر پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی، میں بڑا غریب ہوں، بڑا مجبور ہوں، تو مجھے چھوڑ دو۔ کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں چھوڑ دی۔ اگلے دن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہا کہ وہ ابو ہریرہ کیا بنا وہ تیرے چور کا جو رات چور آیا تھا؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا حیران کہ اللہ کے رسول، وہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا نا۔ کہا اللہ کے رسول ہاں وہ آیا تھا اور اس طرح، پھر میں نے پکڑا، پھر اس نے منتیں کی، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا آج رات۔ کہتے اچھا۔ میں نے نا پھر پوری طرح چکنے ہو کر ڈیوٹی دی اور واقعتاً پھر وہ آیا اور آ کر اسی طرح کپڑا بچھایا اور لگا ڈالنے۔ میں نے جاب دبوچا اس کو، میں نے کہا تو کل بھی آیا تھا۔ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں بڑا غریب ہوں، بڑا مجبور ہوں، چل چھوڑ دو مجھے۔ کہتے ہیں مجھے اس کی باتوں پہ پھر ترس آ گیا۔ مومن بڑا نرم دل ہوتا ہے، مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن نا پھر اللہ کے رسول، ہاں پھر ابو ہریرہ کیا بنا وہ آج رات تیرے چور کا؟ اللہ کے رسول وہ آیا تھا اور پھر ایسے ہوا اور پھر میں نے چھوڑ دیا۔ کہا ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا، تو پھر میں نے نا ارادہ کر لیا کہ آج تو نہیں وہ جانے پائے گا، آج میں پکڑ لوں گا اس کو، آج نہیں میں چھوڑوں گا۔ آیا اس نے پھر اسی طرح کپڑا بچھا کر وہ غلہ ڈالنے لگا، جا کر پکڑا تو اب اس نے بڑی منتیں کی، کہتے ہیں آج نہیں چھوڑوں گا۔ کہا پھر اچھا میری بات سنو، میں نا تجھے ایک بڑی قیمتی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کر، تو تو نا شیطان کے ہر حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو مجھے نا بات بڑی اچھی لگی، دل کو بات لگی، میں نے پھر ترس کھایا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو اگلے دن کہا اللہ کے رسول نے، ہاں پھر ابو ہریرہ کیا بنا؟ اللہ کے رسول وہ آیا تھا ایسے، اس نے جاتے ہوئے نا یہ بات کہی۔ تو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی اور رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام سردار، اعلیٰ افضل بہتر برتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، اپنی میٹھی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا صدقہ کا وہو کذوب، کہ اے ابو ہریرہ جاتے جاتے بات تجھے سچی بتا کر گیا ہے، حالانکہ وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور مکار انسان ہے، لیکن بات تجھے اچھی کہہ گیا ہے۔ کس نے تصدیق کر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر بات آئی نا سمجھ کہ بھائی ہمارے بارے میں یہ لوگوں کو ایسے ہی گمان ہے، بدگمانی پیدا ہوئی ہے، یہ جی اماموں کے منکر ہیں، پیروں کے منکر ہیں، ولیوں کے منکر ہیں۔ نا نا نا، یہ بات غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی ایک امام کے وہ تقلید کا پھندا گلے میں ڈالنے کی بجائے اس کو عام کرو نا، کہو بھئی جس امام کی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مل جائے گی ہم مان لیں گے۔
یہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا، جی میں حنفی ہوں، کیوں؟ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، جی میں شافعی ہوں، کیوں؟ میں امام شافعی کا مقلد۔ بھئی کیا ضرورت ہے؟ کہو کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات قرآن اور حدیث سے ملتی ہے تو ہم وہ بھی مانیں گے، اگر امام شافعی کی بات قرآن اور حدیث سے ملتی ہے تو ہم وہ بھی مانیں گے، اگر امام احمد بن حنبل کی بات قرآن اور حدیث سے ملتی ہے ہم وہ بھی مانیں گے، امام مالک کی بات رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کی بات قرآن اور حدیث سے ملتی ہے وہ بھی مانیں گے، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات، امام مسلم کی بات، امام ابو داود کی بات، امام ترمذی نسائی ابن ماجہ کی بات، امام ابن تیمیہ ابن قیم ابن کثیر کی بات، کسی بھی امام کی بات جب وہ قرآن اور حدیث سے مل جائے تو ہم انشاءاللہ مانیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک امام کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی میں تو جی بس فلاں امام کا مقلد ہوں، میں نے اسی کے مطابق نماز پڑھنی ہے، اسی کے مطابق میں نے طلاق دینی ہے، اسی کے مطابق میں نے رجوع کرنا ہے، اسی کے مطابق میں نے ساری زندگی گزارنی ہے۔ اور میرے بھائیوں پھر وہ امام ہوا کہ وہ رسول ہوا؟ تو میری بات آپ سمجھیں، پھر وہ امام ہوا کہ رسول ہوا؟ بہرحال یہ بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات کہنے والا کون ہے؟ لقمان۔ حالانکہ لقمان نبی اور رسول نہیں ہے، لیکن انہوں نے بات کیا کہی کہ یہ دل اور زبان یہ دو ایسے پیس ہیں جسم کے اندر، اگر یہ سدھر جائیں تو ان سے زیادہ اچھے اور کوئی پیس نہیں ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے زیادہ برے پیس بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ باتیں جو ہیں، یہ دونوں باتیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے زبان، جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے سامنے منت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زبان صاحبہ آپ نے نا سارا دن احتیاط سے رہنا ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دینا، تو نے اگر کوئی بے احتیاطی کر دی، کوئی گالی گلوچ، کوئی ایسا، تو تو نے تو آرام سے اندر جا بیٹھنا ہے، جوتے ہمیں پڑھنے، جوتے ہمیں پڑھنے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان سے ایک ایسا خوبصورت کلمہ نکالتا ہے اور اس کا کوئی اتنا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اس ایسے خوبصورت کلمے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا مقام، مرتبہ اور درجہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے۔ اور ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکال دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے اور اس کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ بری بات کی وجہ سے، گندی بات کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھاہ گہرائی میں جا گرتا ہے۔ تو کیوں بھائیو، اگر کوئی کلمہ طیبہ نکالتا ہے تو کہاں سے نکالتا ہے؟ زبان سے۔ اور اگر کوئی کلمہ کفر نکالتا ہے تو کہاں سے نکالتا ہے؟ زبان سے۔ زبان سدھر جائے تو اس سے اچھا پیس بھی کوئی نہیں، اور اگر یہ بگڑ جائے تو اس سے برا پیس بھی کوئی۔ باقی رہ گیا معاملہ دل کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ بات کس نے بیان کی تھی؟ حکیم لقمان نے۔ بڑی اچھی بات ہے، اور ان کی بات کی تصدیق ہمارے نبی نے کی ہے۔
تو ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ جناب لقمان جو ہے اس صورت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، اگر ان کی کاؤنٹنگ کی جائے تو وہ 10 نصیحتیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 10 نصیحتیں اس صورت کے اندر۔ تو ان میں سے سب سے پہلی نصیحت انہوں نے یہ کی اپنے بیٹے سے، کہنے لگے یا بنیا، یا بنیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اے میرے چھوٹے بیٹے۔ عربی زبان میں نا یہ جو تصغیر کا صیغہ ہوتا ہے یہ کبھی پیار کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یا بنیا۔ اس کا معنی اے میرے پیارے بیٹے۔ کیا معنی؟ اے میرے پیارے بیٹے۔ کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ میرے بھائیو یہ اتنا نامراد گناہ ہے۔ شرک کہتے کس کو ہے؟ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کھڑا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی علی کو، کسی پیر کو، پیغمبر کو، سائیں کو یا قلندر کو، کسی زندہ کو یا مردہ کو، کسی جن کو یا فرشتے کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دینا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ شراکت داری، پارٹنرشپ، حصہ داری۔ کیوں بھی بات سمجھے نا؟ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو بیٹا اپنے باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے نا، تو برابر کھڑا ہو گیا نا۔ کوئی کہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کا بیٹا ہے، تو بیٹا اپنے باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے، برابر کھڑا ہو گیا۔ تو بہرحال جو آدمی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کھڑا کر دے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہے کہ جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، وہ سارے، اور جتنے اولیاء کرام ہیں، سارے حاجت روا ہیں، سارے مشکل کشا ہیں، سارے مختار کل ہیں، سارے عالم الغیب ہیں، اور سارے نفع نقصان کے مالک ہیں، سارے بگڑی بنا دیتے ہیں، سارے ڈوبے بیڑے کنارے لگا دیتے ہیں، بجھے ہوئے چولہے جلا دیتے ہیں، اجڑی گود کو ہرا کر دیتے ہیں، اور ان ساروں کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دینا جائز ہے، ان کے نام کا لنگر اور ان کے نام کی سبیل لگانا یہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبیوں کو، ولیوں کو اس نے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شرک۔ میرے بھائیو شرک ایسا نامراد گناہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورہ الانعام 7واں پارہ، اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اگر یہ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر بھی شرک کرتے تو میں اللہ، میں تو ان کے اعمال بھی ضائع اور برباد کر دیتا۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرے اعمال بھی برباد۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء ان سے کبھی شرک کا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے نام نبیوں کا لیا، سمجھایا ہمیں۔ تو شرک اتنا نامراد گناہ۔ تو جناب لقمان نے پہلی نصیحت کیا کی کہ اے بیٹا شرک نہیں کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ دوسری نصیحت فرمائی، دوسری فرمایا کہ اے بیٹا یاد رکھنا
کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا دیکھنا، اللہ کی باریک بینی اس قدر ہے کہ اگر کوئی ذرہ کسی چٹان میں بھی چھپا ہوا ہو تو اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اللہ کا اتنا باریک علم ہے، اللہ اتنی قدرت والا ہے۔ فرمایا یا بنیا، اے بیٹا، ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ ایک ایک ذرے کو جمع کر لے گا۔ وہ پتہ ہے نا، ایک آدمی نے جاتے جاتے اپنے بچوں کو کہا تھا میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، ہواؤں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں بہا دینا۔ اللہ مجھے جمع نہیں کر سکے گا، اکٹھا نہیں کر سکے گا، نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، نہ اپنے گناہوں کا حساب دوں گا۔ جب وہ مر گیا، بچوں نے وصیت پر عمل کیا، اللہ نے اس آدمی کے ذرے ذرے کو اکٹھا کر لیا، اکٹھا کر کے سامنے کھڑا کیا۔ ہاں بتا۔ اس نے کہا یا اللہ صرف تیرے سے ڈرتے ہوئے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ نے اس کو بخش دیا کہ تو نے ڈر، میرے سے ڈر کی وجہ سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ دوسری نصیحت کیا کی جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ اللہ کے بارے میں یہ کنسپٹ کلیئر کر کہ وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ میرے بھائیو، طوفان باد و بارہ ہو، اندھیری کالی سیاہ رات ہو اور ساتوں زمینوں کے نیچے ایک کالا پتھر پڑا ہوا ہو، اس کالے پتھر کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اس اللہ کی باریک بینی کا اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ اس چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس چونٹی کے چلنے کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی باریک بینی۔ تیسری بات جناب لقمان نے کہا بیٹا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز میں سستی نہ کرنا، نماز میں ڈنڈی نہ مارنا۔ لو دیکھ لو، یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ کیا ہم نے بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا نماز اٹھو پڑھنے چلیں، اذان ہو گئی ہے چلو نماز کے لیے؟ ہم اس بارے میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آلے دی کیڑی عمر نماز پڑھن والی، آپ ہی جدوں پڑھ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے آئے ان کو مارو، پٹائی کرو۔ رحمت للعالمین پیغمبر کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا 10 سال کا ہو جائے نماز کا پابند نہیں، مارو اس کو۔ رحمت للعالمین پیغمبر، سمجھے نا؟ تو میرے بھائیو، تیسری نصیحت کیا کی کہ نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ نماز کو صحیح عقیدے کے ساتھ پڑھا جائے، صحیح نیت کے ساتھ پڑھا جائے اور صحیح طریقے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب آپ کہیں گے صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور بھائیو، صحیح طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور آپ کی پڑھی ہوئی نماز صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں مل جائے گی۔ آپ حدیثوں کی کتابیں پڑھیں، کتاب الصلاۃ نکالیں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ملے گی۔ تو عقیدہ صحیح ہو، نیت صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، اور نماز پڑھنے والا اس کا لباس پاک ہو اور اس نے باوضو ہو کر نماز پڑھے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور پھر وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ نماز پڑھتے وقت نماز کے تمام ارکان کے اندر سکون اور اطمینان کی کیفیت ہو، اور نماز کو بر وقت پڑھا جائے، باجماعت پڑھا جائے،
یہ ساری پابندیاں ملحوظ رکھ کر نماز پڑھیں گے تو یہ ہے اقم الصلاۃ. یہ کیا ہے؟ چوتھی نصیحت کی جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو، کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹا نیکی کا حکم دیتے رہنا، نیکی کا حکم. پانچویں نصیحت کی وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تم بہترین امت ہو. قرآن کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تم کوئی اللہ کے رشتہ دار ہو یا تمہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ امت محمدیہ کے خصوصی امتیازات میں سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، یاد رکھو اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے گا. یہ حدیث ہے. تو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو پانچویں نصیحت کیا کی کہ برائی سے منع کرنا. چھٹی نصیحت فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا کوئی مصیبت آ جائے تو واویلا نہیں کرنا، ہائے وائے نہیں کرنا، نوحہ اور ماتم نہیں کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اللہ کے شکوے اور اللہ کی شکایتیں نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ساتویں نصیحت کی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے وقت تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا کہ دیکھ ادھر رہا ہے بات ادھر کر رہا ہے، دیکھ ادھر رہا ہے بات ادھر. بندہ کہتا ہے یار تم میرے والے ویکھتے صحیح. یہ تکبر والا انداز ہے. آٹھویں نصیحت وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا زمین میں آکڑ کے نہیں چلنا، آکڑ والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے. اور نویں نصیحت وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی رکھنا، نہ آہستہ نہ تیز، درمیانی چال چلنا. اور 10ویں نصیحت وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا، اس لیے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے ناپسندیدہ آواز اللہ کے ہاں گدھوں کی آواز ہے. کن کی آواز ہے؟ گدھوں کی آواز. تو یہ کتنی نصیحتیں ہو گئیں؟ 10 نصیحتیں. یہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی. پھر اس سورہ لقمان کے آخر میں ایک آیت آتی ہے، بڑی مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آنی ہے یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے انسانی شکل میں، سوال کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا نا میرے سامنے جبریل بیٹھے ہوئے. فرمایا کہ اس سوال کا جواب جس طرح مجھے نہیں نہ آتا تو اسی طرح اس سوال کا جواب یعنی سوال کرنے والے کو جس طرح نہیں آتا، اس سوال کا جواب سوال کیے ہوئے کو بھی نہیں آتا. یعنی جس طرح آپ کو نہیں پتا اسی طرح مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا اس کا کیا جواب ہے کہ قیامت کب آنی ہے. تو میرے بھائیوں قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری بات فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہونی ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اور تیسری بات فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اور چوتھی بات کہ انسان نے کل کیا کرنا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اور پانچویں بات کہ انسان کی موت کہاں آنی ہے اس کا علم بھی اللہ کے. اب یہ 5 باتیں میں نے آپ کو بتا دی، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے. اب میں تھوڑی سی اس پر بات عرض کروں گا. ان میں سے 2 باتوں پر نہ لوگ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، باقی تو ہضم کر لیتے ہیں. 2 باتیں ذرا مشکل سے ہضم ہوتی ہیں.
کہتے ہیں جی تم کہتے ہو بارش کب آئے گی یہ اللہ کو پتہ ہے، تو آج کل یہ جو بتا دیتے ہیں ٹی وی پر کہ جی کل کا دن ہلکی پھلکی بوندا باندی ہوگی، موسم جو ہے نا گرج برج کے ساتھ موسم ٹھنڈا رہے گا، یہ تو خبریں دے دیتے ہیں اور پھر اس طرح ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک یہ بات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات بتاتے ہیں یہ علم غیب کے مطابق بتاتے ہیں یا یہ جدید ترین مشینی آلات کے مطابق بتاتے ہیں؟ جی مشینی آلات ہیں نا، تو مشینی آلات بنانے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دماغ میں یہ ذہن ڈالا، یہ سوچ ڈالی اور انسان نے یہ آلات تیار کیے۔ ان آلات کے ساتھ موسم کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے، یعنی کل موسم کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا۔ وہ یعنی کہ موسم کو راڈار ہوتے ہیں نا، راڈار لگے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ کچھ چیزیں کیچ کر لیتے ہیں اور ان کے مطابق لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو ان میں سے بھی کئی باتیں وہ خلاف واقعہ، یعنی ان کی خبر کے مطابق واقع نہیں ہوتی۔ خبریں دے رہے ہیں کل بارش ہوگی، حالانکہ کوئی نہیں ہوتی۔ خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہوگا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ میں سے میں ایک مثال لگاؤں دینے، اور یہ ہمارے استادوں نے ہمیں مثال دی تھی کہ آپ نے کبھی دیکھا گاڑی چلا رہے ہو نا، گاڑی یہ کار چلا لیں یا کیری ڈبہ یا کوئی بھی، تو پتہ ہے سامنے ایک شیشہ لگا ہوتا ہے، ہے نہیں؟ شیشہ لگا ہوتا ہے نا، تو اب اس شیشے سے پیچھے آنے والی ساری گاڑیاں ہے جی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ادھر سائڈ پہ بھی شیشہ لگا، اس سے بھی پیچھے والا سارا منظر نظر آ ہوتا ہے، ادھر بھی شیشہ لگا ہوتا ہے، اس سے بھی پیچھے والا منظر نظر آ۔ اب ان شیشوں سے دیکھ کر ایک ڈرائیور یا پاس بیٹھا بندہ یہ کہے کہ پیچھے ٹرک آ رہا ہے، پیچھے بس آ رہی ہے، پیچھے کار آ رہی ہے، پیچھے یہ، تو آپ مجھے بتائیں یہ غیب کی خبر دے رہا ہے؟ سمجھیں؟ ہاں، آگے کوئی شیشہ نہ لگا ہوگا، سمجھے نا، کوئی شیشہ نہیں لگا ہوگا، اور پھر آدمی یہ کہے میں بتاؤں اس وقت پیچھے بس آ رہی ہے، آپ کہیں گے یار یہ تو بات آپ نے، پھر ہم مڑ کر دیکھیں واقعی بس آ رہی ہے، ہاں آ رہی ہے، یار تیری گل ٹھیک ہے، مطلب اس کے بارے میں، لیکن ایک آدمی شیشے سے دیکھ کر پیچھے سے بتا دے کہ بس آ رہی ہے، ٹرک آ رہا ہے، اس کو غیب کی خبر نہیں کہتے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک آدمی راڈار سے دیکھ کر موسم کا حال بتا رہا ہے تو وہ غیب کی خبر بتا رہا ہے، سمجھ گئے نا میری بات؟ اچھا، اسی طرح اب آ جائیں جو دوسری بات ذرا مشکل سے ہضم ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، تو وہ تو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے سارا کوئی بتا دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، وہ صرف مذکر مؤنث بتا دیتے ہیں، سارا کچھ نہیں بتا دیتے، صرف کیا بتاتے ہیں؟ مذکر مؤنث۔ اچھا، وہ مذکر مؤنث کا ان کا بتانا بھی یہ 100% درست نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک جرمن کے بھائی، انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا، کہتے ہیں جرمن جہاں کی بڑی ٹیکنالوجی، بڑا ایڈوانس ملک، بڑی جدید ترین مشینری، بڑے بڑے الٹرا ساؤنڈ وہاں، تو کہتے ہیں میرے گھر ایسے ہی معاملہ بن گیا بیوی کے ہاں، تو بیوی نے بڑا اصرار کیا، اس نے کہا کہ پہلا بیبی ہے، ذرا پتہ تو کرے نا کہ کیا ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس کو ویسے بڑا سمجھایا کہ اللہ کی بندی کیا ہے اس کے، نہیں پتہ کرنا چاہیے، میں اپنی بیوی کے اصرار پر چلا گیا، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کروائی، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا۔ کہتے ہیں اب نا ہم نے نا اس بیٹے کے حساب سے تیاری شروع کر دی، سمجھے نا؟ اب بیٹے کے حساب سے کپڑے بن رہے ہیں، بیٹے کے حساب سے کھلونے آ رہے ہیں، بیٹے کے حساب سے ذہن بنا ہوا ہے، اور ساری طرف باتیں بھی ہم نے پھیلا دی
کہ جی وہ الٹرا ساؤنڈ میں انہوں نے بتایا بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا، اب وہ بیٹا بیٹا بیٹا، چلو کہتے ہیں جب پیدائش ہوئی نا تو بیٹی ہوگی، بیٹی ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ نا ہمیں ایک دھچکا سا لگا، مطلب ہے کہ دھچکا اس لیے لگا کہ ذہن بیٹے کا بنا ہوا تھا نا۔ تو خیر کہتے ہیں بہرحال ہم نے کہتے ہیں کہ جب سال 1.5 سال 2 سال بعد پھر اللہ کی رحمت ہوئی تو کہتا ہے پھر میری بیوی نے نہ کہا کہ اب پھر ذرا چلتے ہیں پتہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھ اس وقت بھی معاملہ چھوڑ، اللہ پہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں 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 دیکھنا چاہیے، جانا چاہیے۔ کہتا ہے میں نا، پھر وہی کئی ہوتے ہیں نا خاوند اپنے بیویوں کی بات مان لیتے ہیں، تو وہ جناب چلے گئے۔ وہ ڈاکٹروں نے کہا، انہوں نے کہا دیکھیں ہم آج سے 2 سال پہلے آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے ہمیں بیٹے کا رپورٹ دی تھی اور ہم مانے اور ہم نے اس کے بڑا ہمیں دھچکا لگا، اب صحیح رپورٹ دینا، اب کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لو جی انہوں نے رپورٹ تیار کی، انہوں نے کہا جی بیٹا ہے۔ کہتے ہیں اب پھر ہمیں بڑی خوشی، چلو جی اب تو پھر ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جب اولاد ہو تو پھر بیٹی، پھر بیٹی۔ لو یقین جانیے یہ باقاعدہ واقعہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بھی کوئی 100% نتائج درست نہیں ہوتے، بہت ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ اچھا پھر اگر وہ بتائیں گے بھی تو کیا یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بچہ ذہین ہوگا یا کندذہن ہوگا؟ کیا یہ بھی وہ الٹرا ساؤنڈ پہ بتائیں گے یہ فرما بردار ہوگا کہ بڑا ہو کر نافرمان ہوگا؟ کیا وہ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا؟ کیا کیا بتائیں گے؟ ان ساری تفصیلات کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کل وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ ہمارے جناب یہ سنڈے میگزین بڑے پڑے ہیں جی، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، بڑے پڑے ہیں نا۔ اور پھر آج کل وہ جعلی بے ایمان قسم کے استخارے نکالنے والے، ہم استخارہ نکالتے ہیں تمہارا جناب کاروبار چلے گا نہیں چلے گا، یہ رشتہ یہاں پر کر رہے ہو کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تمہاری شادی کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی، یہ جناب اس طرح کی باتیں وہ استخارہ نکال کرتا ہے، حالانکہ خود پرلے درجے کا بے دین وہ استخارے نکال کر بتاتا ہے۔ استخارہ حالانکہ خود کیا جاتا ہے، اپنا استخارہ آپ کیا جاتا ہے، کوئی کسی کا استخارہ نہیں کرتا۔ تو بہرحال جی ہم بتائیں گے جی آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، حالانکہ کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وما تدری نفس، سورہ لقمان یاد رکھیں اور آخری سورت ذہن میں رکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ بلکہ کل تو پھر کل ہے، کل تو پھر کل ہے۔ میں کہتا ہوں اگلے پل کا نہیں پتا، اگلے پل کا نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا مگر پل کی خبر نہیں۔ ہم نے لاہور ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ سنا، ایک آدمی کے دل کا آپریشن کر کے بیٹھے ہیں، دل کا آپریشن کیا ہے، دل یعنی کہ وہ جو وال وغیرہ چینج کیے، بیٹھے اور سائڈ پہ جا کر کرسی پہ بیٹھے، اور وہ ہوتا ہے نا جاؤ ایک چائے کا کپ لے کر آؤ، چائے کا کپ آیا، ایسے پیچھے ٹیک لگائی ہے، بس ایک گھونٹ لیا ہے، چائے کا کپ وہاں رکھا ہے، پیچھے ٹیک لگائی، اپنا ہارٹ فیل ہو گیا، اگلا گھونٹ نہیں لے سکے۔ سمجھے نا؟ لوگ کل کی بات کرتے ہیں، ہفتے کی بات کرتے ہیں، یہ مہینہ کیسے گزرے گا کسی کو نہیں پتا۔ سمجھے نا؟ فرمایا اور یہ بھی نہیں کوئی جانتا کہ اس نے کس جگہ پہ فوت ہونا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اس نے کہاں فوت ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ لو میرے بھائیو، احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ حادثہ کہاں ہوا؟ ہاں جی لاہور، قلعہ لچھمن سنگھ، لیکن وفات کہاں ہوئی؟
ریاض میں، اور پھر تدفین کہاں ہوئی؟ جنت البقیع میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں فوت ہونا ہے، میری قبر کہاں بننی ہے، کسی کو۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی موت ہونا کسی دوسرے علاقے میں اور وہ پھر رہا ہو کسی اور جگہ پہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس علاقے میں کوئی ضروری کام ڈال دیتا ہے، وہ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے، جب وہاں جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ یہ حدیث میں ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اس کو اس علاقے میں کوئی کام ڈال دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں نے سورہ لقمان کے حوالے سے ذرا آج تھوڑی سی بات تفصیل سے کی ہے، اس میں ذرا تربیتی پہلو تھے، اس میں یعنی معاملہ تھا، تو اس میں لقمان، جناب لقمان کی کتنی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو؟ 10، اور آخری آیت میں اللہ نے کتنی باتوں کے علم کا دعویٰ کیا، میرے سوا ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ 5 باتیں ہیں کہ قیامت کب آنی ہے، بارش کب نازل ہونی ہے، پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، ان ساری باتوں کا اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ السجدہ۔ سورہ السجدہ کے بارے میں بس 2-3 منٹ میں بات کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس میں نا زیادہ تر تذکرہ ہے قیامت کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمعہ کے دن کیوں پڑھتے تھے کہ قیامت نے کس دن آنا ہے؟ جمعہ کے دن آنا ہے۔ کس دن آنا ہے؟ جمعے کے دن۔ اچھا، دوسرا ہے کہ اس یعنی کہ سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت بھی پڑھا کرتے تھے، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ سورۃ الملک اور سورہ السجدہ یہ رات کو سوتے وقت۔ آج کل ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان بھائیوں سے بھی یہ التماس کروں گا کہ اگر تو آپ کی پہلے سے روٹین چلی آ رہی ہے تو اچھی بات ہے، چلو نہیں تو آپ اعتکاف کے دنوں میں اپنی یہ روٹین بنائیں، اپنی عادت ڈالیں کہ رات کو سوتے وقت لازماً سورۃ السجدہ پڑھیں، سورۃ الملک پڑھیں۔ اگر کسی کو زبانی یاد نہیں ہے، قرآن سامنے رکھ کر پڑھ لے، تو یہ روٹین بنائیں، معمول بنائیں، اور اس کے بعد رات کو سوتے وقت کے اذکار کر کے سوئیں۔ نماز باقاعدہ اس کا اہتمام کریں، باجماعت نماز پڑھیں، پہلی صف میں آنے کی کوشش کریں، تکبیر تحریمہ کو فوت نہ ہونے دیں، اور اس کے بعد اگلی پچھلی سنتوں کا اہتمام کریں۔ رات کا قیام بڑے خوبصورت انداز میں کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، یہ ساری باتیں اعتکاف والوں کے لیے، اور پھر جتنا ٹائم بچ جائے قرآن کی تلاوت کریں، یہ مطلب ہے۔ اور نماز سے فارغ ہو کر جو نماز کے اذکار ہیں وہ پڑھیں، اور صبح اور شام کے اذکار کریں۔ اگر آپ ان ساری باتوں کا اہتمام کر لیں، آپ کا اعتکاف کامیاب اعتکاف، کامیاب، سمجھے نا۔ ہمارے کئی بھائی، ویسے میں بات کرنے لگا ہوں، کئی بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، وہ جناب اعتکاف کے دنوں میں بھی موبائل لے کر گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ غلط بات ہے، اس سے احتیاط کریں، پرہیز کریں، آپس میں گپیں نہیں مارنی، آپس میں یعنی اس طرح آپ 10 دن کے لیے اللہ کے خصوصی مہمان بنے ہوئے، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا تعلق قائم کریں۔ تو بہرحال یہ سورہ السجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمعہ کے دن یہ فجر میں پڑھتے تھے، اور ویسے ہر روز رات کو سوتے وقت پڑھا کرتے تھے سورہ السجدہ۔ آگے سورہ الاحزاب ہے۔ سورہ الاحزاب یہ ویسے بڑی تفصیل والی صورت ہے، لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، جناب زید بن حارثہ ان کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، منہ بولا بیٹا، لیکن پھر اس میں آیت آ گئی ادعوہم لآبائہم، کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، سمجھے نا، یہ اللہ نے حکم دے دیا۔
پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی آج کے بعد زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ ہی کہا کرو، زید بن محمد نہ کہا کرو۔ اور دوسرا ایک ذہن یہ ہوتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی، اگر وہ منہ بولا بیٹا وہ کسی وجہ سے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیتا یا وہ فوت ہو جاتا، تو پھر اس کی جو مطلقہ ہوتی یا بیوہ ہوتی اس کو مکمل اپنی بہو کا درجہ دیا جاتا تھا، اور جس طرح بہو کے ساتھ نکاح حرام ہے اس طرح اس کے ساتھ بھی نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ جاہلیت کی رسم ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور حقیقی بیٹے کے احکام بھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، اور اس کی اگر مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو وہ جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جناب زید بن حارثہ ان کی شادی ہوئی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی، تو جس وقت ان کی نہ بن سکی جناب زید نے طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کی رسم کو توڑنے کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی ہم آپ کا نکاح اب زینب سے کریں گے، آپ کا نکاح زینب سے کریں گے۔ اللہ کے نبی پریشان کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو باتیں کریں گے، لوگ تو آسمان سر پہ اٹھا لیں گے، بڑے پریشان۔ تو اللہ کے رسول نا وہ زید کو بار بار کہہ، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا نا کہ زید نے طلاق دینی ہے، ہم نے پھر زید کی بیوی سے آپ کا نکاح کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں پریشان تھے کہ بڑی باتیں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر، وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، یہ ایک واقعہ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ دوسرا نا سورۃ الاحزاب کے اندر ایک یہ معاملہ بھی بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا مسئلہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان، تو ہم بھی الحمدللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اتنی بات کہتے ہیں درود پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن درود وہ پڑھنا چاہیے جو ہمارے پیغمبر ہمیں سکھا کر گئے۔ درود پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن مسنون پڑھو۔ یہ میڈ آف پاکستان، میڈ آف انڈیا، یہ درود اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ لوگوں نے جو اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی فیکٹریوں میں درود تیار کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ درود وہ چلے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ اس میں ایک تیسری بات جو بیان ہوئی ہے وہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی جی غور کریں، اور اپنی بیٹیوں کو، بیٹی کو نہیں، کیا کہا؟ بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ جب ضرورت کے تحت باہر جائیں تو اپنا بدن ڈھانپ کر، جسم ڈھانپ کر، بڑی چادر لے کر وہ باہر جایا کریں۔ یہ ایک پردے کا حکم ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ کتنی؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی زینب تھی، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری ام کلثوم، چوتھی سیدہ فاطمہ، اور یہ 4 بیٹیاں۔ اور ان میں سے بڑی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو دی تھی، وہ آپ کا داماد تھا، پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہو گیا۔ دوسری دونوں بیٹیاں آپ نے یکے بعد دیگرے جناب سیدنا عثمان کو دی تھی، اور وہ دونوں ہی آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ یہ تینوں بیٹیاں، صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ وہ آپ کی زندگی یعنی تک زندہ تھیں، اور آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ بھی فوت ہو گئیں۔ اور جب سیدہ فاطمہ فوت ہوئیں تو اس وقت ان کی عمر 24 یا 25 سال تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ تو بہرحال اس کے اندر سورہ احزاب میں
ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ احکام بیان کیے، گھر میں رہا کرو، پردہ کیا کرو، اور یعنی جاہلیت والا بناؤ سنگار نہ کیا کرو، اور اس طرح کی کچھ ہدایات دی۔ اور اس میں غزوہ احزاب کا بیان ہے، 10,000 کا لشکر لے کر ابو سفیان پہنچے تھے، اور اس وقت وہ کافر تھے، مدینے کا آ کر گھیراؤ کیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ تجویز سکھا دی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، اور پھر وہ جب آئے ان کے لیے یہ خندق کی ٹیکنالوجی، یہ اسٹریٹجی ایک انوکھی اسٹریٹجی تھی۔ عرب اس سے واقف ہی نہیں تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی خندق بھی کھودی جاتی ہے۔ بڑے پریشان، ایک مہینہ باہر محاصرہ کیے رکھا، بالآخر ناکام واپس گئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اور اس موقع پر اللہ نے 3 مدد یعنی بھیجی۔ ایک مدد کہ اللہ نے ہوا بھیجی، اور اس ہوا نے ان کے سارے خیمے اکھاڑ دیے، جانور رسے توڑا کر بھاگ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، اور یہ بہت تیز آندھی۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ ہوا آندھی جو طوفان کی شکل میں، عذاب کی شکل میں، وہ خندق کے باہر چل رہی ہے، اندر نہیں چل رہی، اندر نہیں چل رہی، سمجھے نا۔ دوسری مدد اللہ نے بھیجی کہ اللہ نے فرشتے بھیجے، اور ایک تیسری مدد بھی بھیجی، بس وہ سن لیں اور میرا درس ختم ہے۔ تیسری مدد یہ تھی کہ ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا نعیم۔ کیا نام تھا؟ نعیم بن مسعود۔ نعیم بن مسعود، یہ بندہ جو تھا نا، یہ پہلے کافر تھا، اور محاصرے کے دوران یہ مسلمان ہوا، اور مسئلہ یہ بنا کہ باہر کافر ہیں اور اندر بنو قریظہ ہیں، یہودیوں کا قبیلہ، مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، ہماری دوستی اور دشمنی اکٹھی ہوگی، لیکن ان ظالموں نے نا یعنی عین موقع پر غداری کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حیی بن اخطب بنو نذیر قبیلے کا سردار، ویسے وہ آپ کا سسر بھی بعد میں بنا، تو یہ آیا اور اس نے آ کر انہیں غداری پر ابھارا، بالآخر انہوں نے غداری کر دی۔ اب بڑا مسئلہ بنا کہ دشمن باہر بھی ہے، دشمن اب اندر بھی ہے، اب کیا کریں؟ قرآن نے نقشہ کھینچا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، فرمایا ہر طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیر لیا، باہر بھی دشمن، اندر بھی دشمن۔ تو پھر اللہ نے مدد کیسی بھیجی؟ ایک مدد کیا بھیجی؟ ہوا۔ دوسری مدد کیا بھیجی؟ فرشتے۔ اب تیسری مدد، وہ جو نعیم بن مسعود ہے نا، نعیم بن مسعود، یہ کافر تھے، یہ مسلمان ہو گئے، اندر ان کلمہ پڑھ لیا۔ یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نا مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن میرے اسلام کا نہ ابھی یہودیوں کو پتہ ہے اور نہ باہر کافروں کو پتہ ہے، دونوں کو ہی نہیں پتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور مزے کی بات ہے کہ میرے اچھے تعلقات یہودیوں کے ساتھ بھی ہیں، اور میرے بڑے اچھے تعلقات کافروں کے ساتھ بھی ہیں، تو اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں کوئی ایسی چال چلوں کہ جس کے ساتھ نہ میں ان کے اندر پھوٹ پیدا کروں۔ کیا کروں؟ ان میں پھوٹ پیدا کر دوں، ان میں انتشار پیدا کر دوں، اور ان کا یہ جو معاہدہ تازہ ہوا ہے نا، میں توڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بڑی اچھی بات ہے، ہم اپنی قنوت نازلہ میں دعائیں نہیں کرتے اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم خرق بنیانہم، یہ دعائیں کرتے ہیں نا۔ اچھا اب جناب نعیم بن مسعود بڑا دانا آدمی تھا، بڑا سمجھدار آدمی، وہ کہنے لگا اچھا اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ یہ سب سے پہلے گیا ادھر بنو قریظہ کے پاس، جا کر کہتا ہے اور میری بات سنو، میرے تمہارے اچھے تعلقات ہیں نا، تم مجھے جانتے ہو نا؟ ہاں بہت اچھی طرح یار، تمہارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ کے اور ان کے ساتھ معاہدہ کر کے بہت بڑی حماقت کی ہے، تمہیں غلطی کا احساس نہیں؟ تمہیں نہیں اس بات کا بھی احساس؟ پتہ چل جائے گا تمہیں
وہ کہتے وہ کیسے؟ کہتے یہ بتاؤ کہ دو باتیں ہیں نا، یا تو وہ مشرکین مکہ تمہارے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں گے غالب، چلو غالب آ گئے تو پھر تو مسئلہ سیدھا ہو گیا، لیکن اگر بالفرض وہ غالب نہ آئے تو وہ تو باہر ہیں، وہ تو باہر کے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، مسئلہ تو تمہارا ہے، تم تو اندر بیٹھے ہوئے، پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ تو پھر گن گن کے تم سے لیں گے نا پھر بدلہ، پھر کیا کرو گے؟ او واقعی نعیم یہ بات تو نے بڑی اچھی کی ہے، ہمیں تو اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں گئی، بات ایسے ویسے آپ کی۔ کہتے ہیں میں تمہیں ایک گر بتاتا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ وہ کیا؟ کہتے ہیں ان کو پیغام بھیجو، ان سے کہو کہ اپنے 20 لڑاکے جنگجو نوجوان وہ ہمیں دو بطور سیکیورٹی کے، وہ ہم رکھیں گے اپنے پاس تاکہ تم ہمیں دھوکہ دے کر بھاگو نہ۔ تمہیں پتہ ہوگا نا کہ ہمارے 20 بندے ادھر ہیں، تو پھر نہیں تم بھاگو گے، سیکیورٹی کے طور پر ہمیں 20 بندے دو۔ وہ کہنے لگے ہاں کہتا اگر تو انہوں نے دے دی ہے نا تو پھر سمجھ لینا وہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو سمجھ لینا وہ مخلص نہیں ہے۔ اچھا اب ادھر بات یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ادھر پیغام ہے۔ ادھر سے جناب نعیم اٹھے، نعیم بن مسعود فٹ گئے ادھر کافروں کے پاس۔ اب ادھر جا کر کہتے ہیں بھئی میرے اور تمہارے کیسے تعلقات ہیں؟ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں تمہیں میرے اوپر اعتماد ہے؟ ہاں بالکل اعتماد ہے، آپ خیر خواہ ہیں ہمارے، بڑے اچھے خیر خواہ ہیں۔ اچھا میں آپ کو پھر ایک اندر کی بات بتانے آیا ہوں، میری بات غور سے سننا، اندر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ جو بنو قریظہ ہے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ دیا ہے اور آپ سے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اب انہوں نے نا ایک نیا پلان بنایا ہے۔ پتہ کیا؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نا 20 بندے ان سے ہم مانگتے ہیں، اور 20 بڑے بڑے کمانڈر قسم کے افراد وہ تم سے مانگیں گے، اور تم سے 20 بندے لے کر نا تو اپنے اس معاہدہ توڑنے کی غلطی کی تلافی کے طور پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں گے، اور وہ پھر ان کو قتل کر دیں گے، تو بس ان کا تو معاہدہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن تمہارے 20 بندے جائیں گے۔ تو اگر وہ تم سے 20 بندے مانگے تو نہ دینا، یہ میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھ لینا انہوں نے مانگنے ہیں تم سے 20 بندے۔ وہ کہنے لگے اچھا لو، تھوڑی دیر گزری تو واقعی بنو قریظہ کا پیغام چلا گیا۔ وہ ابو سفیان جی انہوں نے کہا بھئی حملہ کرو۔ کیوں نہیں اندر سے حملہ کرو؟ ہم نے نہیں حملہ کرنا، ہم تب حملہ کریں گے کہ بطور سیکیورٹی ہمیں 20 بندے دو گے تو حملہ کریں گے۔ وہ لو بھائی واقعی وہ نعیم جو گل وہ جو کہہ کے گیا تھا نا وہی ہوا، بالکل وہ صحیح بات بتا کے گیا۔ ہاں انہوں نے کہا حملہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جی نہیں کرنا، سمجھے نا، ختم ہو گیا معاملہ۔ انہوں نے کہا پھر 20 بندے دینے ہیں کہ نہیں دینے؟ نہیں دینے۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی حملہ نہیں کرنا۔ بس اس طرح وہ معاہدہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ چال چلی کنہوں نے؟ نعیم بن مسعود نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ دھوکے کا نام ہے، دشمن کو دھوکہ دینا، دشمن کو مغالطہ ڈالنا، یہ ایک دھوکہ ہے، جنگ اسی کا نام ہے۔ دشمن کو دھوکہ دینا یہ بہت بڑی وار اسٹریٹجی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 وہاں مددیں آئیں۔ آج میں نے بھائیو آخری عشرہ تھا اور میں نے ذرا ٹائم زیادہ لیا ہے، جان بوجھ کر زیادہ لیا ہے، تھوڑی سی بات میں وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ کل انشاءاللہ العزیز کل ایک انشاءاللہ سورہ السبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین اور سورہ صافات، کل ان 4 صورتوں کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
کھلو جی